لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق اللہ العظیم. یہ جو میں نے اب اس میں آیت تلاوت کی ہے جی، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. بعض دفعہ انسان کو یاد رہ جاتا ہے کہ اس نے کون سا کام کہاں کیا تھا. تو یہ تمام آیات مجھے یاد رہ گئیں ایک خاص مناسبت سے کہ میں ابو دھابی سے رویز سفر کر رہا تھا، تو اس سفر کے دوران میں نے یہ آیات یاد کی تھیں، تو اس لیے میرے ذہن پہ نقش ہو گیا کہ یہ میں نے کب کی تھی. ایک یہ، اور ایک تھی جو آنے والی والشمس وضحاہا، یہ میں نے کب یاد کی. ہمارے دوسری کلاس میں دوست ہیں شہزادہ خان، وہ ابو دھابی آئے، انہوں نے جوائننگ دی گیسکو میں ان کو ملنے گیا. وائف کو میں نے ایئرپورٹ چھوڑنا تھا، انہیں چھوڑا، ان کو ملنے گیا، رات وہیں رہا. تو صبح فجر کی اذان کے لیے جو انہوں نے الارم لگایا تھا، اس الارم میں یہ صورت موجود تھی. تو وہ الارم بجنا شروع ہوا تو یہ صورت پلے ہونا شروع ہوئی. تو الحمدللہ اسی صبح یہ صورت مجھے یاد ہو گئی تھی. یہ اس وقت تھا جب میں نے قرآن پاک یاد کرنے کی کوشش شروع کی تھی. کچھ چیزیں ہیں کہ وہ نقش ہو جاتی ہیں، کیا وجوہات بنی تھیں. تو شہزادہ خان کا وہ الارم لگانا اس فائدے میں رہا کہ مجھے وہ سورہ یاد ہو گئی. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. واللیل اذا یغشا، واو ہر قسمیہ ہے کیونکہ اس مجرور والا ہے رات. واللیلی، رات کی قسم، اذا جب کیا ہو جائے، یغشا وہ چھا جائے. معنی تو ہوتا ہے وہ چھا جاتی ہے، وہ چھا جاتی ہے، لیکن اذا ہمیں زمانے کے میننگ میں لے کے آ رہا اس کو کہ جب وہ چھا جائے. کل اس پہ بات ہوئی تھی. اس میں غین، شین اور واو جو ہے اس کے حروف اصلیہ ہیں. اس کا فاعل کون ہے جی؟ ہوا فاعل ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللیل. اس کا تذکرہ پیچھے ہو گیا کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. پھر ہم نے فرق دیکھنا تھا سجا اور یغشا میں کیا فرق ہے. میں پڑھ رہا تھا ایک وہ عربی کی تفسیر میں، تو انہوں نے وہاں پہ لکھا ہوا تھا وہی باتیں ہیں جو میں نے پہلے بھی پڑھی تھیں کہ اس میں جو فرق ہے وہ سبب نزول ہے، وجہ نزول ہے. رات کے چھا جانے میں اصل لفظ یہی استعمال ہوگا، یغشا. اس کا مطلب ہوتا ہے چھا جانا. جس طرح وہ حدیث سے مبارکہ ہے نا، جس کے اندر کہ جب جو ہم کام کر رہے ہیں کہ جب جو مومنین ہیں وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتاب اللہ پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو سیدھے سکھاتے ہیں، تو فرشتے کیا کر لیتے ہیں؟ گھیر لیتے ہیں. اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے. تو وہاں پہ یہی ورڈ یوز ہوا ہے. وہ تو اسی سے اس کا مصدر ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہے وہ اس کو یعنی اس کا مطلب چھا جانا، اور سجا کا مطلب بھی چھا جانا. لیکن وہاں پہ لکھا تھا سجا اس مناسبت سے ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی منقطع ہوئی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پرماننٹ منقطع ہوئی ہے. اس کا مقصد تھا وہاں پہ کہ وہ وقتی طور پہ ایک ڈیلے تھا. اللہ تعالیٰ آپ سے ہرگز نہ بیزار ہوا ہے، نہ آپ سے ناراض ہے، نہ آپ پر غصے ہے. ٹھیک ہے جی. واللیل اذا یغشا. آگے کیا ہے؟ والنہاری
اذا تجلا. جو رسم الخط یہاں کا ہے وہاں پہ یہ آپ کو کھڑی زبر نہیں ملتی, وہاں پہ آپ کو نارمل جو زبر کی حالت ہے وہ ملتی ہے. والنہاری, اور قسم ہے کس کی؟ دن کی. اذا تجلا, جب وہ روشن ہو جائے, جب وہ روشن ہو جائے اس کی قسم کھائے گی. یہ اس کے جو حرف اصلیاں ہیں وہ ہیں جیم, لام, واو. اچھا آپ کو یہ بار بار اس میں واو نظر آ رہا ہے, یہ ایکچولی غیر صحیح فعل ہے. غیر صحیح فعل کون سا ہوتا ہے؟ جس میں حروف علت آ جائیں. اور یہ غیر صحیح بھی کون سا ہے؟ مثال, اجوف اور ناقص ہوتے ہیں. یہ ناقص ہے, آخری ناقص. یہاں ہو تو مثال, یہاں ہو تو اجوف, یہاں ہو تو ناقص. مثال میں کیا ہوتا ہے؟ جب مضارع میں آتا ہے تو واو ڈراپ ہو جاتا ہے, صرف واو میں چینج آتا ہے, یا میں چینج نہیں آتا. اجوف میں کیا ہوتا ہے؟ الف آ جاتی ہے. قالا, قولا ہے نا, قالا یقولو بن جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو یہ واو جو ہے یہ یا سے چینج ہو جاتی ہے. کس سے جی؟ یا سے چینج ہو جاتی ہے, تو اس کو وہ کھڑی زبر کے طور پہ پڑھتے ہیں. والنہاری اذا تجلا, قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے. آگے کیا ہے جی؟ وما خلق الذکر والانثى. واو حرف عطف. ماں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا, یہ ماں ہے مصدریہ. مصدریہ سے مراد وہ جو فعل ہے اس کے اندر ایک مصدر کا میننگ ہوتا ہے, یعنی خلقہ اس نے پیدا کیا, اور ایک ہوتا ہے پیدا کرنا. تو وہ جو پیدا کرنے کا میننگ ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے اس ماں کی وجہ سے. اسے کیا کہتے ہیں؟ ماء مصدریہ. خلقہ فعل ماضی ہوا, اس میں فاعل ہے خا لام قاف مادہ. الذکر مفعول نظر آ رہا ہے. کیوں مفعول نظر آ رہا ہے؟ نسب کی وجہ سے. اور یہ کیوں ہم اس کو مفعول کہیں گے کہ یہ واو حرف عطف ہے اس کے اوپر, تو یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہے, یعنی دونوں ہی مفعول آ رہے ہیں. ذکر کس کو کہتے ہیں جی؟ مذکر کو, نر کو, جس کو ہم اچھا ایک مذکر مؤنث ٹرمنالوجی ہے, ایک ہم عام اردو میں بولتے ہیں نر مادہ, تو یہ اس میننگ میں جا رہا ہے کہ ذکر کیا کہتے ہیں؟ نر کو, اور انثیٰ مادہ کو کہتے ہیں. کیوں مذکر مؤنث جب آپ کہیں گے تو پھر اس میں چند حقیقی سچویشن آ جائے گی, اور نر مادہ میں یہ ہے کہ جانور انسان سب ہی اس میں شامل ہو جائیں گے. مذکر مؤنث میں کہیں آپ ہو سکتا ہے کہ یار مذکر سے ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے کیا؟ مرد. ہم پرندوں کو, بکریوں کو یہ نہیں کہتے کہ یہ بکری مذکر ہے, یہ مذکر ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ نر ہے یا مادہ ہے. یہی اردو میں بھی یہی ہماری جو عام ہم استعمال کرتے ہیں. مذکر مؤنث ان کے لیے ہم نہیں بولتے, ہم یہ بولتے ہیں یہ نر ہے اور یہ مادہ ہے. صحیح ہے جی. وما خلق الذکر والانثیٰ, اور قسم ہے اس کی, یعنی اب قسم ہے نر اور مادہ پیدا کرنے والے کی, یعنی اللہ نے خود اپنی قسم کھا لی. دوسرا میننگ کیا تھا, کسی کو یاد ہے؟ یہاں پہ ہم نے دو ترجمہ کیے تھے, ایک تو یہ ماء مصدریہ ہو سکتا ہے, اور دوسرا یہ ماء موصولہ ہو سکتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جو. وہاں پہ ترجمہ یہ بن رہا تھا قسم ہے اس کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا, جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو. تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے, کیونکہ جو گرامر ہے یہ فکس نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ قرآن کی ڈیفرنٹ گرامر اٹھائیں گے تو کہیں پہ کسی طرح ہوگا, کہیں پہ کسی طرح ہوگا. اسی لیے قرآن کا علم ابھی تک یہ سمندر اوپن ہے, اور یہ اوپن رہے گا. کوئی عالم آتے رہتے ہیں, علماء آتے رہتے ہیں, وہ نئی نئی چیزیں لے کے آتے ہیں, اچھا اس میں ایسی یہ چھپا ہوا ہے, یہ چھپا ہوا ہے. تو قرآن کا علم حاصل کرنے کا کوئی انسان تا قیامت دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. آگے کیا ہے جی؟ ان سعیکم, ہاں جی نہیں کوئی مشکل نہیں. میں بولتا آپ بھائی کو ذرا نارمل کرنا, ہو سکتا ہے اگر برا لگاؤ تو معذرت. لیکن یہ کہ بعض تصحیح ہوتی ہیں جو میں نے کل بھی بتایا تھا, وہ فوری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کی, کیونکہ اس سے میننگ میں اب تا اور تا میں فرق ہوتا ہے. اچھا مجھ پہ بھی وہ ایک ہمارے ساتھ میرا ڈیوٹی کرتا ہے عربی, آج کل وہ اس کو جب سے پتہ چلا نا مجھے گرامر شرامر آتی ہے, وہ مجھے فورس کرتا ہے بولنے پہ. وہ کہتا ہے تم سے تو انگلش میں نے بات کرنی ہی نہیں. میں نے کہا چلو عربی میں کرو, لیکن ٹھیک عربی میں, ٹوٹی ہوئی عربی میں بات نہیں کروں گا. تو وہ
باقی تو سب ٹھیک ہے، وہ یہیں پہ اٹک جاتا ہے، مخارج ویسا ہونا چاہیے. میں نے کہا یار مخارج کو چھوڑ دو، ہم کوئی عربی ماہر نہیں ہے، قرآن جب پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن عام میں تو صاف ظاہر ہے میں اتنا تکلف نہیں کروں گا، پہلے ہی تھک جاتے ہیں. تم کہتے ہو اس میں بھی اب تکلف کریں. ان سعیکم لشتا، یہ کیا ہے جی؟ سعی، سعیون سے کوشش ٹرائی، جسے ہم سعی کہتے ہیں، کل بھی بات ہوئی تھی. سعیکم مرکب اضافی، تم سب کی کوشش، نسب چلا گیا انا کی وجہ سے، تو یہ مبتدا تھا، مبتدا پہ انا نے افیکٹ کیا، یہ نسب چلا گیا. ان سعیکم، تم سب، بے شک تم سب کی کوشش، لشتا، شتیتن سے ہے، شتیتن کا یہ جمع ہے شتا، اس کا مطلب ہے ہاں جی جدا جدا ہیں، مختلف ہیں. تم سب کی، یقیناً تم سب کی کوششیں جدا جدا ہیں، مختلف ہیں. لام تاکید ہے، یہ لام وہ جو دھکیلا ہوا ہے، ان اور لام یعنی دونوں کا وزن اس پہ آ گیا. یقیناً بے شک تم سب کی کوششیں جدا جدا ہیں. آگے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. فا اور اما، کیا کل ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا اس کا؟ جہاں تک تعلق ہے، یعنی جب کوئی بات کہنے والا اپنی بات کنٹینیو کر رہا ہو، اس کی تفصیل بتا رہا ہو، تو اما لفظ تفصیل کے لیے آتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور جہاں تک تعلق ہے من کا، اور جہاں تک تعلق ہے اس کا. من یہاں پہ کس میننگ میں آ رہا ہے؟ اس کا. باب افعال میں آتا یعطی، اعطاء کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ عطا کرنا. کیا کرتے ہیں؟ عطا کرنا. فعل ماضی ہوا فاعل اس کا، اور وہ فاعل کون ہے؟ من. سو جس نے عطا کیا، یہ وہ عطا ہے جو بغیر کسی وجہ کے دینا ہوتا ہے، کوئی اس میں ریزن موجود نہیں ہے. عطا کر دینا کسی کو کوئی چیز. من آتا، جس نے عطا کیا. واتقا، واو قاف یا مادہ ہے، وقا یقی، اس سے مطلب ہوتا ہے بچنا، بچنا. اسے سے ہے وقینا، فعل امر بن کے آ رہا ہے. وقا یقی، لیکن یہ باب افتعال میں یوز ہوا، افتعال میں جانے سے بن گیا اتقا یتقی. کیا مطلب ہوا؟ تقوی اختیار کرنا. من آتا واتقا، جس نے عطا کیا اور تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری کی. آگے کیا ہوگا جی اس کے ساتھ؟ وصدق بالحسنى، واو حرف عطف، اور اس نے کیا کیا؟ صاد، دال اور قاف. باب کون سا ہے جی؟ یہ تو بار بہت ریپیٹ ہو رہا ہے. تفعیل، فعل یفعل، صدق یصدق. کسی بھی اس باب کا کیا ہوتا ہے؟ اس نارمل جب ثلاثی سے اس میں داخل ہوتا ہے تو اس چیز میں شدت آ جاتی ہے. صدقہ کا مطلب اس نے سچ کہا، صدقہ کا مطلب اس نے تصدیق کی، اس نے ویریفائی کر دیا. وصدقہ فعل ماضی ہوا فاعل، یہ وہی من ہے جس نے عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور تصدیق کی. بالحسنى، سب سے اچھی بات کی تصدیق کی. جس طرح کل اسد بھائی کہہ رہے تھے بہترین طریقے سے تصدیق کی. ہو سکتا ہے انہوں نے یہ ترجمہ پڑھا ہو، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب کے آسان ترجمہ قرآن میں ترجمہ ہے سب سے اچھی بات کی تصدیق کی. اور تفہیم القرآن کے حوالے سے جہاں میں گرامر کو اس کی ڈیٹیل دیکھتا ہوں، وہاں پہ بھی اس کا یہی میننگ لیا جا رہا تھا کہ جس نے سب سے اچھی بات کی تصدیق کی. اسم تفضیل ہے. افعلو ہوتا ہے مذکر کے وزن پر، اور فعلا ہوتا ہے مؤنث کے وزن پر. تو یہ فعلا کے وزن پہ آ رہا ہے حسنا، یعنی حسن سے احسن، سب سے اچھا. اور حسنۃ کا جو اسم تفضیل بنے گا مؤنث میں وہ ہو گیا حسنا، سب سے خوبصورت، یعنی سب سے اچھی، مؤنث میں چلا گیا. یہ کیوں مؤنث آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ جو باتوں کے پیچھے جمع ہے. کون سی باتیں ہیں جن باتوں کی تصدیق کرتا ہے؟ ایمان لانا، قیامت، جہنم، جنت، روز جزا، اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ تمام کیا ہیں؟ وہ تمام ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. تو وہ جمع ہوگی غیر عاقل کی، اس لیے ان باتوں کی طرف واحد مؤنث کا اشارہ جا رہا ہے کہ بالحسنى، سب سے اچھی باتوں کی اس نے تصدیق کی. آگے جی.
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فا الفوریہ، جیسے کل سے بات ہوئی تھی، ایسا فا ہے جو امیڈیٹلی آنسر لے کے آ رہا ہے کہ اگر وہ یہ کام کرے گا جو، تو اس کے ساتھ ریزلٹنٹ کیا ہے، یہ فوراً ریزلٹ دیا جا رہا ہے. فا سین کیا ہے جی؟ حرف استقبال، مستقبل کی میننگ میں دینے کے لیے. نُیَسِّرُ فعل مضارع، نون سے پتہ چل رہا ہے، نون کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ نحنو کو، ہم، نحنو کو. اس میں فاعل کون ہے؟ نحنو. یسر یُیسِّرُ اس کا مادہ ہے، یا سین را مادہ ہے، اور باب تفعیل. تفعیل بہت زیادہ آپ کو فیل ہے، تفعیل اور افعال یہ دو باب بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. سو یسر یُیسِّرُ آسان کر دینا، نُیسِّرُ ہم آسان کر دیں گے، ہو کس کو؟ اب یہ یہاں پہ مفعول ہے، وہ کون ہے؟ من، یہ اس من کی طرف ہے کہ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے کیا؟ لِلْيُسْرَى. ہاں جی، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے آسانیاں. ہم اس کے لیے، اب یہ وہ چیزیں ہیں جو تشریح ریکوائر کرتی ہیں، صرف خالی اسی لیے علماء کہتے ہیں اکیلے ترجمے سے بھی بات نہیں بنتی، حتیٰ کہ کسی عرب سے بھی پوچھیں نا وہ بھی نہیں بتائے گا، اس کو بھی اس کی تفسیر دیکھنی ہوگی. کیوں قرآن پاک اسی لیے تو عرب کے لیے بھی چیلنج ہے نا، آج بھی چیلنج ہے. ایسا نہیں کہ عربی آ گئی تو ان کو قرآن آتا ہے، ایسا آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں، اچھی عربی والے بھی آپ کو کہیں گے نہیں، ہمیں قرآن کے میننگ کے لیے تفسیر میں جانا پڑے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. لام حرف جر، یسرا یہ اسم التفضیل ہے، اسم التفضیل ہے. یہ کبھی سنا آپ نے ایسرو؟ ہاں جی، یسرن آسان، نارمل آسان، اور اس کا بہت آسان ایسرو، ایسرو بہت زیادہ آسان. اس کی مؤنث فعلا کیا بن رہی ہے؟ یسرا، آسان ترین. ہم اس کے لیے کر دیں گے آسانیاں آسان ترین. اب یہ وہ ترجمہ ہے جو ابھی ہم یہاں کر رہے ہیں، جب ہم قرآن کی تشریح کی طرف آئیں گے وہاں یہ تمام باتیں پتہ چلیں گی انشاءاللہ. آگے جی، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. واو حرف عطف، اما، اور جہاں تک تعلق ہے من کا، وہ کون من ہے؟ با خا لام باخلا یبخلو سامیہ باب سے. اس میں فاعل کون ہے؟ ہوا، اور وہ ہوا کون ہے؟ من. جس نے بخیلی کی، کنجوسی کی. اچھا دیکھیں دونوں کا کمپیریزن آ رہا ہے، ایک عطا کر رہا ہے اور دوسرا کنجوسی کر رہا ہے. اس کا رزلٹ بتا دیا گیا ہے، اس کا رزلٹ آگے آ رہا ہے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. یہاں پہ کیا ہے؟ وَاتَّقَى، اور وہ اس نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرا وہ آدمی. لیکن یہاں کیا ہے؟ غین نون یا غنا یغنی، استغنا باب استفعال میں چلا گیا. اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا کسی چیز کا، کسی چیز کا ڈیمانڈ کرنا اپنے لیے. استغنا فعل ماضی، ہوا یہ وہی من کی طرف جا رہا ہے واپس، کہ وہی من ہے جس نے بخیلی کی اور بے نیازی چاہی. یعنی اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کسی بھی بات کی، اس کو کوئی فکر نہیں ہے. یہاں وہ تقوی اختیار کر رہا ہے، لیکن یہاں جو دوسرا حضرت ہے وہ کیا؟ اپنے آپ کو وہ کوئی ٹینشن، اس کو کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے، غنی سمجھتا ہے اپنے آپ کو ہر معاملے سے. آگے کیا جی؟ پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ابھی بات چل رہی ہے اس کی. ٹھیک ہے جی، کذبا بالحسنى. واو حرف عطف. پھر دیکھیں دونوں کا سیم باب آ رہا ہے، تفعیل، کاف دال با. کذبا کا مطلب جھٹلانا، کذبا جھوٹ بولنا، کذبا یکذب جھوٹ بولنا، اور کذبا جھٹلانا. وکذبا ہوا اس میں فاعل ہے، وہ ہوا کون ہے؟ یہی من ہے. اور اس نے جھٹلایا، جس نے جھٹلایا کیا جھٹلایا؟ بالحسنى،
یہاں وہ سب سے اچھی بات کی تصدیق کر رہا ہے جس کی یہ خصوصیات ہیں، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ سب سے اچھی بات کو جھٹلا رہا ہے۔ وہ سب سے اچھی بات کیا ہے؟ وہی جو پیچھے آیت میں تھی، وہی سب سے اچھی بات یہاں، اور یہ اس کو جھٹلا رہا ہے۔ آگے کیا ہوا جی؟ اب اس کا رزلٹ آ گیا، فَسَا نُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ ہاں جی، سیم وہی چیز، ہم آسان کر دیں گے اس ہو کے لیے۔ کیا آسان کر دیں گے؟ للعسرا، تنگی کو اس کے لیے آسان کر دیں گے، مشکلات کو اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ یہ وہی اسرا فعلا اسم التفضیل، یعنی سب سے زیادہ تنگیاں، یہ وہ تنگیاں کیا ہیں انشاءاللہ اس پہ بعد میں بات ہوتی ہے۔ آگے جی، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی۔ واو حرف عطف، مائے نفی، یغنی غین نون یا مادہ ہے، اغنا یغنی باب افعال سے، میننگ ہے فائدہ دینا۔ ما یغنی، اس نے فائدہ نہیں دیا، یہاں کیا ہے؟ مضارع ہے، وہ فائدہ نہیں دے گا۔ فاعل کون ہے جی؟ ہوا۔ اب فاعل تلاش کریں اس جملے میں، مالو، مالو مرکب اضافی، اس کا مال، اس کا مال عنہ، اسے کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ مالہ، اس کا مال فائدہ نہیں دے گا، عنہ، اس کو، اذا، جب، تردہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈالا جانا، جب وہ ڈالا جائے گا، جب وہ ڈالا جائے گا اسے اس کا مال فائدہ نہیں دے گا۔ تردہ کے لیے جناب ورڈ ہے را، دال اور یا، اس کے مادہ ہے، اور یہ باب تفاعل میں سے ہے۔ تفاعل مطلب تفعل یتفعل، یہ تھا کیا؟ یتردہ تھا، جیسے ہم نے اس دن پڑھا تھا تتنزل میں تنزل تا گرا دی، یہاں پہ بھی وہی سلسلہ ہے۔ نارملی یہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے، تفاعل کے مضارع میں جو پہلا جو اس کا حرف ہے وہ گرا دیا جاتا ہے۔ اذا تردہ، اس کو، اس کا مال کچھ فائدہ نہیں دے گا جب وہ ڈالا جائے گا۔ آگے کیا ہے جی؟ کیونکہ ابھی اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ ان علینا للہدا، ان حرف تاکید، یہ ہدا اس وقت نصب ہے۔ کیوں نصب ہے؟ کوئی جواب دینا چاہے گا؟ نہیں نہیں، یہ جملہ اسمی ہے۔ نہیں تو انا کو ادھر کرنا چاہیے تھا نا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ انا نے ادھر کر دیا، اس پہ کیوں نہیں کیا؟ ہاں جی، حرف جر آ رہا ہے، حرف جر آ رہا ہے۔ انا بے شک، علینا ہم پر ہے، یہ علا حرف جر جب آ جائے انا کے بعد تو انا اس پہ افیکٹ نہیں کرتا، اگلے پہ کرتا ہے، اور اگر لام نے بھی آنا ہو تو وہ بھی اسی پہ جائے گا۔ ان علینا للہدا، بے شک ہم پر ہے ہدایت دینا، بے شک ہم پر ہے ہدایت دینا، یعنی اللہ کے ذمے ہی ہے ہدایت، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس کو لے رہے ہیں، بے شک ہم پر ہے راہ دکھلانا، راہ دکھلانا ہم پر ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ ہاں جی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ انا کیا ہے جی؟ حرف تاکید، کس پہ افیکٹ کر رہا ہے؟ آخرتا،
کیوں کر رہا ہے اس کے اوپر کہ لام حرف جر آ گیا، اور اسی کے اوپر دوسرا لام بھی تاکید والا، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ، اور والأولا کیا ہے؟ مؤنث ہے، یہ پہلی کیا ہے؟ دنیا۔ اس کا ترجمہ لکھتے ہیں جی آخرت اور دنیا ہمارے قبضے میں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ وہ اللہ اپنے طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں کہ ہمارے ہی ہے آخرت اور دنیا، دنیا اور آخرت اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ آگے جی فَأَنذَرْتُكُمْ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو اب اس کا جواب آ رہا ہے کہ یہ سب بتا دیا، اب اس کا رزلٹ آپ کو دیا جا رہا ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کروایا جا رہا ہے۔ نون ضا را مادہ ہے باب افعال میں، انذر ینذر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈرانا۔ انذرت فعل ماضی، میں نے ڈرا دیا، انا فاعل اس کے اندر کون ہے؟ انا۔ انذرت میں نے ڈرا دیا، کس کو ڈرا دیا؟ کم، تم سب کو۔ کم کیا ہے؟ مفعول۔ میں نے تم سب کو ڈرا دیا، کس چیز سے ڈرایا؟ نارن، مفعول آ رہا ہے، اور نارن نکرہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ایک بہت بڑی آگ سے تم لوگوں کو ڈرا دیا ہے۔ وہ آگ کیسی ہے؟ باب تفاعل تلظا یتلظا، ہاں جی باب تفاعل، لام ضا اور یا مادہ ہے اس کا، تلظا یتلظا، اس میں بھی وہ یا جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا، اس میں یا کیا ہے؟ ڈراپ ہے۔ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، تلظا اسی مؤنث کی نشاندہی کر رہا ہے، اس میں ہیا جو ہے وہ فاعل ہے، اور وہ کون ہے؟ نار، آگ۔ اور وہ آگ کس قسم کی ہے؟ بھڑکتی ہوئی، شدید بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ ہم نے ڈرا دیا تمہیں، نارن تلظا ایک ایسی آگ سے جو بھڑک رہی ہے۔ ہم پڑھ جاتے ہیں ان کو لیکن کبھی اثر نہیں کرتی ہم پہ، وہ افیکٹ نہیں لاتی۔ انہوں نے کہا جو عرب کے جو شیوخ ہیں، جو قاری حضرات ہیں، واقعی ان پہ آیات جب وہ پڑھتے ہیں تو اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ لا یصلاھا الا الاشقى، اشقا، الاشقا، صحیح ہے جی۔ لا حرف نفی مضارع کے لیے آیا، صاد لام یا مادہ ہے، صلا یصلا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈالنا۔ کیا جی؟ ڈالنا، پھینکنا، ڈال دینا کسی چیز میں۔ لیکن دوسری طرح میں نے پڑھا اس کا اگر آپ ڈکشنری میں ڈالیں گے تو باربیکیو کرنا، بھوننا، ڈفرنٹ میننگ میں آ جاتا ہے۔ لا یصلا، یہ تھا یصلا اس طرح لکھا ہوا، لیکن کیا ہوا کہ ساتھ مفعول کی ضمیر آئی، جو ہی مفعول کی ضمیر ساتھ آتی ہے تو پھر یہ الف سے لکھا جاتا ہے، اور مفعول ہے ہا، واحد مؤنث۔ واحد مؤنث یہ اب کدھر جا رہا ہے؟ نارن کی طرف واپس جا رہا ہے۔ لا یصلا، وہ نہیں ڈالا جائے گا، اس میں فاعل کون ہے؟ ہوا، وہ نہیں ڈالا جائے گا۔ لا یصلاھا، وہ اس آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، الا استثناء کے لیے، سوائے کس کے؟ اشقا، کیا ہوتا ہے جی اشقا؟ ہاں جی، شقی کا مطلب اردو ترجمہ بدبخت، یعنی بدبختوں کے سوا اس آگ میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ یہ اسم التفضیل کا صیغہ ہے، یہ اسم التفضیل کا صیغہ ہے۔ افعلو سے کیا بن رہا ہے؟ اشقا۔ یہ اشقا کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ اس کے جو مادے کے حروف ہیں وہ ہیں شین، قاف، واو، تو وہ جو ہم نے ناقص کے قواعد پڑھے ہیں نا، وہ اس کے اوپر ڈال کے تو یہ بن گیا اشقا۔ اشقا، سب سے بدبخت۔ آگ میں، واقعی آگ میں کون ڈالیں گے؟ جو انتہائی بدبخت لوگ ہوں گے، تو یہ انتہائی کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری۔ الا الاشقا، آگے کیا ہے جی؟ الذی
کذب وتولا. اب یہ صفت آ رہی ہے کس کی؟ وہ اشکا کیسا ہے جو کذب جھٹلایا، وتولا تولا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ہاں جی، منہ پھیر لینا. کوشش کریں پچھلے میننگ کو یاد رکھیں. پچھلے میننگز کو یاد رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اصل پھر ہمارا جو مقصد ہے وہ حل ہوگا. ٹھیک ہے جی. کوشش کریں کہ ابھی جیسے میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی ہم بگننگ میں ہیں، ابھی ہم ان کو انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں. تھوڑا سا آگے چلے گا تو مشکل ہوگی. 30ویں سپارے میں آپ کو موسٹلی نئے نئے لفظ ملتے ہیں، یعنی ہر صورت میں نیا لفظ آ رہا ہوتا ہے. لیکن سورہ بقرہ میں کیا ہوگا، ہم 2 صفحے پڑھیں گے نا تو میکسیمم ریپیٹ شروع ہو جائیں گے، میکسیمم ریپیٹ ہوں گے. وہی باتیں مضارع ماضی ڈفرنٹ طرح آئیں گی. کوئی لفظ ہوگا کہ 3 صفحوں میں جا کے کوئی ایک یا 2 یا 4 لفظ نئے آ گئے. ٹھیک ہے. یہ 30واں سپارہ خاص طور پہ نئے الفاظ، ابھی آپ خود بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اینڈ سے اگر چلیں نئے الفاظ آپ کو ہر سورہ میں مل رہے ہیں. لیکن سورہ بقرہ میں ایسا نہیں ہوگا. لا یصلحها الا الاشقى الذي كذب وتولى. تولا یا تولا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ منہ پھیرنا، مڑ جانا، کمر دکھا دینا. بیسیکلی کیا ہوتا ہے مطلب؟ پیٹ دکھا دینا. الذی کذب وتولا، وہ اشقا کیسا ہے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. یعنی اس نے جھٹلایا اور پھر منہ موڑ لیا اپنا، دوبارہ اس بات کی طرف رجوع نہیں کیا. آگے کیا ہے جی؟ وسا یجنب ہل اتقا. واو حرف عطف، سین مستقبل کے لیے. یجنب، جنب یجنب باب تفعیل، اس کا مطلب ہوتا ہے بچا لینا. کیا کرنا جی؟ بچا لینا، سائیڈ پہ رکھ دینا، محفوظ کر دینا. ڈفرنٹ میننگ میں آئے گا. اور یہ ہے فعل مضارع کا مجہول. جنب یجنب، یہ کیا آ رہا ہے؟ یجنب. دیکھیں فعل یفعل، جنب یجنب، یہ مجہول آ رہا ہے. جنب اس نے بچایا، یجنب وہ بچائے گا، اور یجنب اسے بچایا جائے گا. وسیجنب اسے بچایا جائے گا. کس سے بچایا جائے گا جی؟ ہاں کدھر جا رہا ہے؟ آگ کی طرف سے. یعنی اسے اس آگ سے بچایا جائے گا. کسے؟ اسم التفضیل کا صیغہ اتقا، سب سے متقی. یعنی جو سب سے متقی پرہیزگار ہوں گے وہ بچائے جائیں گے. اچھا یہ سب سے متقی کیوں ہیں؟ کیونکہ کچھ متقی ایسے بھی ہوں گے جو گناہوں کا شکار ہوں گے، تو ان کے بارے میں ایک ڈفرنٹ معاملہ ہے، اللہ کی عدالت میں ہوگا، اللہ جو چاہے فیصلہ کرے. لیکن یہاں کنفرمیشن دی جا رہی ہے کس کو؟ جو سب سے متقی ہوگا اسے تو بچا لیا جائے گا. صحیح ہے جی. اس کی ہم اسی لیے میں نے کل آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس سورہ کی تشریح بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے روزمرہ کے معاملات سے جڑی ہوئی ہے. اور یہ سورہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ بن خلف کے بارے میں ہے. ان کا مکالمہ ہوا تھا، اس مکالمے کے نتیجے میں یہ سورہ آئی ہے. لیکن اس کا جو یہ مفہوم ہے یہ عام ہے، ایسا نہیں کہ یہ صرف ان کے لیے تھا، یہ عام استعمال ہے، سب کے لیے، سب اس میں شامل ہے. آگے کیا ہے جی؟ الذی یؤتی مالہ، اب یہ صفت آ رہی ہے کہ کس کی صفت آ رہی ہے؟ وہ اتقا کی. وہ جو سب سے متقی ہے وہ کیسا ہے؟ الذی جو آتا یؤتی، دینا، عطا کرنا، باب افعال میں سے. وہ کیا کرتا ہے؟ دیتا ہے. یہ ایتا ان سے ہے، عطا کرتا ہے. کیا عطا کرتا ہے؟ مال لہو، حالت نصب، اپنا مال. کس لیے ادا کرتا ہے؟ تزکا یا تزکا، باب تفاعل میں سے. زاکاف واو مادہ ہے، زکاتن اسی سے نکلا ہوا ہے، پاکی اختیار کرنا. زکات کا مطلب بھی پاکی اختیار کرنے سے ہے. یہ تزکا تاکہ وہ کیا کرے؟ پاکی حاصل کرے. وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے عطا کرتا ہے اپنا مال. آگے کیا ہے جی؟
وما لی احد عندہ من نعمت تجزا. واو حرف عطف ما نہیں ہے، لی احدن لام جر کسی کے لیے نہیں ہے، عندہ، یہ عندہ میں کیا ہے، ہو کدھر جا رہا ہے جی، اسی اتقا کی طرف، اس کے اوپر من نعمت، اس کا مطلب احسان، اس کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. یہاں اس کی وضاحت کی جا رہی کہ وہ مال کیوں دیتا ہے. وہ مال کسی کے اوپر احسان کرنے کے لیے نہیں دیتا، نہ ہی وہ کسی کا احسان جو ہے اس کا بدلہ دے رہا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ کسی کے لیے احد عندہ اس پر من نعمت احسان نہیں ہے نعمتوں میں سے. جزا یجزی کا مطلب ہوتا ہے جزا دینا، اور یہ ہے کیا، فعل مضارع مجہول، فعل مضارع مجہول. جزا یجزی وہ دے گا، یجزی اسے دیا جائے گا، یعنی اس کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دیا جائے. نعمتن کی وجہ سے تجزا آیا ہے، یعنی اس احسان کا وہ کیا مال کس طرح دیتا ہے. کسی کا کوئی وہ جس طرح ماشاءاللہ آپ میں سے بھی وہ لوگ ہیں، ہم سب ہی ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم دیتے ہیں، لیکن ہم پہ کسی کا کوئی احسان نہیں کہ جس کا ہم اس کو بدلہ اتار رہے ہیں. اللہ ہماری نیت ایسی ہی رکھے. اچھا یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ باریک سا مسئلہ ہے کہ ہم نے کسی کو مال دیا اور ہم نے اس پر احسانات کیے، وہ بدلے میں آپ کے ساتھ کبھی خاندانی مسائل ہوتے ہیں یا ہمارے کوئی دوست ہیں، ہم نے ان کے ساتھ احسان کیا، نیکی کا معاملہ کیا، اور ہوا یہ کہ کبھی ہمارا کمپیریزن آ گیا کسی دوسرے کے ساتھ. بعض لوگوں میں ہو سکتا ہے اب نیکسٹ ایج میں آپ ٹرانسفر ہوں گے، جب بچے بڑے ہو جائیں گے، نکاح شادی کے مسائل آئیں گے، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ اچھا کرے گا کیونکہ میں نے اس پہ احسان کیے ہوئے ہیں. کہتے ہیں یہ پھر تم نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا. اگر اللہ کے لیے کیا تھا تو پھر کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں ہے. اگر وہ تمہاری طرف رجوع نہیں کرتا تو اس کا اگر تم نے برا منا لیا تو اس کا مطلب تمہارے دل میں کہیں احسان کے بدلے احسان کی خواہش موجود تھی. بہت باریک بات ہے یہ. یعنی اس نے میرے ساتھ کچھ زیادتی کر دی اور میں کہتا ہوں یار میں نے دیکھو اس پہ اتنے احسانات کیے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، ختم، تمہارا احسان ختم ہو گیا. اس کا مطلب تمہیں بدلہ چاہیے تھا کہ وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا. بدلہ تمہیں رب سے چاہیے، اس سے نہیں چاہیے. وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرے، اگنور کر دیں. کیوں؟ جب آپ نے بدلہ اللہ سے لینا ہے، دیا اللہ کے لیے، تو پھر اس کی ٹینشن نہ لیں. ہمارے ہاں اگر آپ یقین کریں، اللہ کی قسم اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بات ملتی ہے یار میں نے اس پہ یہ کیا اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا. بھائی تم نے احسان اللہ کے لیے کیا تھا، بدلہ تمہیں رب دے گا. اس سے تمہیں اگر امید تھی تو پھر تم نے رب کے لیے کیا ہی نہیں، ہے نا. نیکی کر، احسان کرو، پھر کیا کر، دریا میں ڈال. کا مطلب یہی ہے کہ پھر بھول جاؤ اور اس سے تذکرہ بھی نہ کرو اور نہ اس سے کچھ ریٹرن چاہو. آگے کیا جی، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. الا سوائے استثناء کے لیے. میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ استثناء کے بعد جو ہے وہ اسم حالت نصب میں آتا ہے. یہ نون آ رہا ہے ابتغاءن. ابتغاءن کا مطلب کیا ہے؟ یہ چاہنا، اس کو کہتے ہیں چاہنا. اس چاہنے سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہتے ہیں اللہ کے لیے کرنا. ایک چاہنا ہوتا ہے کسی چیز کا چاہنا، ایک ہوتا ہے ابتغاء رب کے لیے کرنا. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، پورا مرکب اضافی ہے یہ پورا. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اپنے رب کے چہرے کے، اپنے رب کے چہرے کے واسطے، اپنے رب کے چہرے کی خواہش. یعنی اب چہرے سے میں ورڈن ترجمہ کر رہا ہوں لفظاً، لیکن ہم کیا کہیں گے مفہوم میں؟ اپنے رب کی رضا کی خاطر. اس نے کس لیے کیا یہ سب؟ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے. وہ رب کیسا ہے؟ اعلیٰ، بڑا،
بزرگ و برتر، بڑا رب ہے، عظیم رب ہے. پھر یہ اب اس جملے میں کیا ہے؟ یہ صفت بیان ہو رہی ہے کس کی؟ رب کی. اور حالت جر میں ہے یہ، حالت جر میں، کیونکہ صفت کس کی ہے؟ رب کی. نہ تو یہ وجہ کی ہے کہ وجہ الاعلیٰ، نہیں، رب الاعلیٰ، رب الاعلیٰ. سمجھ آئی یہاں تک؟ آگے آخری آیت ہے میرے خیال ہے، یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن ہر اس کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن یہ یہاں پہ خاص کس کے لیے؟ وَلَسَوْفَ. سبحان اللہ. لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان سے پتہ نہیں کیسے ناواقف ہیں، وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، لیکن ان کی شخصیت کے بارے میں پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھ پر اللہ کے بعد کس کے سب سے زیادہ احسان ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یعنی شان، کتنے کی شان ان کے بیان کریں، کیا کیا الفاظ لائیں، حدیثیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. ایک ہی حدیث پہ بات ختم ہو جاتی ہے، اور شان میں کیا نکالے آدمی، اسی بھی بات ختم ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی خود ان کے احسان جو ہے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ جو آج بھی پتہ نہیں کیسے اس دنیا میں رہتے ہیں. وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، واو حرف عطف، لام تاکید، سوف ان قریب، مستقبل کو قریب کرنے کے لیے، یردا یہ وہی سیم را ضاد اور واو کا صیغہ ہے، ردا یردا مطلب راضی ہو جانا. ان قریب کون؟ نہیں، ابو بکر راضی ہو جائے گا روز قیامت، ابو بکر راضی ہو جائے گا، اس سب کا بدلہ اسے دیا جائے گا، اللہ اسے راضی کر دیں گے، وہ راضی ہو جائے گا، یقینی طور پہ وہ راضی ہوگا ان احسانات کے بدلے جو انہوں نے کیے. ان احسانات کے پیچھے وہ تمام معاملات ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس امت میں رہتے ہوئے کیے، کہ آپ نے بغیر کسی احسان کے غلاموں کا جو ہے وہ کیا گردنیں چھڑوائیں. کس لیے آزاد کیے تھے؟ بلال کو کیوں چھڑوایا تھا؟ کوئی پسند تھے، کوئی ان سے رشتہ داری تھی؟ نہیں، صرف رب کے لیے چھڑوایا تھا انہوں نے. اور کتنے ہی پھر کیسے صحابی ہیں؟ آپ نے سوال کیا کون ہے جس نے آج جنازہ پڑھا؟ ہاتھ کھڑا ہو رہا ہے. کون ہے جس نے آج مریض کی عیادت کی؟ ہاتھ کھڑا ہو رہا ہے. کون ہے جس نے آج صدقہ کیا؟ ہاتھ کھڑا ہو رہا ہے. کون آج روزے سے ہاتھ کھڑا ہو رہا ہے؟ محفل لگی ہوتی تھی، ابو بکر کا کیوں ہاتھ کھڑا ہوتا تھا؟ ان کو یہ درجات مل چکے تھے. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب فرشتوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، کیا ہوا جب فرشتوں کو کہ آج ابو بکر نے کپڑے ٹاٹ کے پہنے تو ہمارے رب نے حکم دیا کہ آج تم بھی یہ کپڑے پہنو. کون ہے ابو بکر؟ کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں کہ ابو بکر کو میرا سلام پہنچا دیں. سلام آ رہا ہے ڈائریکٹ. رونے لگ گئے یہ سن کے کہ میرا رب مجھے سلام کہہ رہا ہے. بھائیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم نہ رہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو دین چلا گیا تھا. علی رضی اللہ عنہ سے سوال ہوتا ہے سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ بہادر ابو بکر تھے. سوال کرنے والا جواب سننا چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا نام لیں. وہ خوشنودی حاصل کرنے والے بھی تو ہوتے ہیں نا ذرا، لیکن کیا جواب دیا؟ ابو بکر. اور اس کے بعد انہوں نے جواب دیے تھے کہ کیوں ایسا ہے. بہرحال ہمارے پاس 13-14 منٹ ہیں، اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ کیا چیز ہے اس سورہ کے بارے میں. ترجمہ آسان قرآن میں جی مفتی صاحب لکھتے ہیں الگ الگ قسم کے اعمال کیا ہوتے ہیں. جو یہاں پہ بات ہوئی تھی ان سعیکم لشتیٰ، یعنی تم سب کے جو کوششیں ہیں وہ الگ الگ ہیں. کوششوں سے مراد اعمال ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال مختلف قسم کے ہیں، اچھے بھی برے بھی، اور ان اعمال کے نتائج بھی مختلف ہیں جیسا کہ آگے آ رہا ہے. یہ بات کہنے کے لیے رات اور دن کی قسم کھانے کا شاید مقصد یہ ہے کہ جس طرح رات اور دن کے نتائج مختلف ہیں اسی طرح نیکی اور بدی کے نتائج بھی مختلف ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کی خاصیتیں الگ الگ رکھیں اسی طرح اعمال کی خاصیتیں اور ان کے رزلٹ بھی الگ الگ ہیں. دوسری بات کہ اچھی بات کو دل سے مانا، اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا، وہ ترجمہ کر رہے ہیں، یہ سلیس ترجمہ ہے، یعنی سب سے اچھی بات کو انہوں نے قبول کر لیا، اس کی تصدیق کی. اب یہاں پہ اس کی تشریح ہے سب سے اچھی بات سے مراد دین اسلام اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جنت ہے. لیکن اگر آپ ڈیٹیل تفسیر میں جائیں گے تو وہاں آپ کو وہ باقی ساری ڈیٹیل ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، اللہ کی وحدانیت کو ماننا، جنت، جہنم، روز آخرت پر، فرشتوں پر، یہ تمام جو ایمان کی ہمارے چیزیں شامل ہیں. آگے جی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کروا دیں گے.
یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے بہت آسان کرنا. اس کی تشریح میں لکھ رہے ہیں کہ آرام کی منزل سے مراد جنت، یعنی جنت میں جانے والے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اس کے لیے آسان کر دیں گے، اس کو توفیق عطا فرما دیں گے ان کاموں کی. یہی ہے. آگے جی پوائنٹ نمبر 4، مشکل کام فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، کس کے لیے؟ وَكَذَّبَ، جس نے بخل کیا، بخیلی کی، بے نیاز سمجھا اپنے آپ کو، جھٹلایا سب سے اچھی بات کو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا تکلیف کی منزل سے مراد دوزخ، یعنی دوزخ میں جانے والے اعمال کی اس کو توفیق مل جائے گی. یعنی چونکہ وہ سب باتیں جھٹلا چکا ہے، پھر بخیل بھی ہے، اس کے اندر خصوصیات ایسی پائی جاتی ہیں، تو اللہ اس کے لیے گناہوں کے راستے کھول دیں گے. بھی ٹھیک ہے تم ادھر ہی لگے رہو. یہاں پہ لکھا ہے تیاری کرانے سے مراد یہ ہے کہ جس گناہ میں مبتلا ہونا چاہے گا اسے مبتلا ہونے دیا جائے گا. یہ بات یاد رکھیے کہ اگر ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں اور اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس نے ہمارے گناہ کرنے کی راستے میں رکاوٹ پیدا کر دی. اور آپ دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو راستہ کھل جاتا ہے، ان کو مل جاتا ہے راستہ. اور کئی ایسے ہیں جو چاہتے بھی ہیں، خواہش بھی ہے، پیدا ہوتی ہے، کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے ہیں. چاہے کسی بھی مسئلہ تو مال لے لیں، کچھ اس کے اندر کوئی بھی مسائل موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ رک رہا ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں گناہ نہ کرنے کی توفیق نہ ملنا، حالات نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ورنہ پتہ نہیں ہم کیا کچھ کر جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آگے ہے جی آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اس کے تفسیر میں لکھتے ہیں لہٰذا یہ حق ہم کو ہی حاصل ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو احکام اور ہدایت عطا فرمائیں، اور آخرت میں ان احکام و ہدایت کی تعمیل یا خلاف ورزی پر ثواب اور عذاب کا فیصلہ کریں. نمبر 6 پوائنٹ ہے جی جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اس کا وہ لکھتے ہیں جی یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو کچھ خرچ کرتا ہے اس میں دکھاوا مقصود نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے خرچ کرنے سے انسان کو اخلاقی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں نازل ہوئیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت مال خرچ کیا کرتے تھے. تاہم الفاظ عام ہیں اور ہر اس شخص کے لیے خوشخبری پر مشتمل ہیں جو ان صفات کا حامل ہو. آخری جو یقین رکھو ایسا شخص عن قریب خوش ہو جائے گا. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اس کی انہوں نے لکھی ہے اس مختصر جملے میں نعمتوں کی ایک کائنات پوشیدہ ہے، یعنی جنت میں اس کو اپنے اعمال کا ایسا صلہ ملے گا کہ وہ صحیح معنی میں خوش ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ انتہائی اچھی طرح دیں گے. اچھا یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مختصر ہے تو اس میں بہت ساری چیزوں کو شارٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں صرف پوائنٹ سمجھ آ جائے.